نادرہ جس کو لوگ نادرہ کے نام سے جانتے ہیں، اس کا نام تھا ملکہ فرا۔ اچھا، یہ ماں کی لاڈلی بھی بہت تھی، اور پیدا ہوئی تو پیدا ہوتی ہی خوبصورت تھی۔ آپ نے دیکھا بچے پیدا ہوتے تو بہت کم خوبصورت لگتے ہیں، پیارے تو لگتے ہیں کیونکہ اپنے بچے ہوتے ہیں، لیکن عجیب سی ناک ہوتی ہے، عجیب سی آنکھیں بند سوجی، اور عجیب سا چہرہ، دوسرے دن پھر اور تیسرے دن اور پھر کھلتے شکلیں بدلتی رہتی ہیں، اور شکلیں بدلتا ہے بچہ جو ہے۔ لیکن یہ بچی ایسی تھی کہ جو پیدا ہوتے ہی خوبصورت تھی اور بے پناہ سفید تھی۔ اچھا، تو اس کو پیدا ہوتے ہی ایک تو ملکہ کا خطاب ماں کی طرف سے ملا، کیا اور فرا نام رکھا، خوشی دینے والا کہ اور فرت بخشنے والا، اور دوسرا اس کو گھر میں سارے وائٹ روز کہتے تھے کہ گلاب کا یہ سفید گلاب ہے، اچھا، کہ اتنی سفید تھی۔ 22 نومبر 1968 کو پیدا ہوئی۔ یہ 2 سال یہ نیلی کے ساتھ اکٹھے آئی تھی، ان کا ڈیبیو اکٹھے ہوا، دونوں آخری جنگ میں تھیں 86 میں، لیکن نادرہ بیگم جو تھی وہ 2 سال نیلی سے بڑی تھی۔ لیکن یہ آپ یقین کریں کہ وہ کبھی ان سے بڑی لگی نہیں۔ اچھا، ہاں، وہ چھوٹی لگتی تھی، مجھے نیلی بڑی لگتی تھی۔ مجھے اس وقت تو ڈیٹ آف برتھ نہیں نا کسی کی پتہ تھی، اب تو پتہ ہے، تو مجھے نیلی بڑی لگتی تھی اور نادرہ بیگم چھوٹی لگتی تھی۔ تو 1968 میں پیدا ہوئی، اور پھر یہ آخری جنگ میں ہمارے پاس آئیں۔ تو ان کا ذکر تو میں آپ کو کر چکا ہوں، پہلے بھی آڈینس سن چکے ہیں، میں نے انٹرویو لیا تھا اس کا، اور اس نے ایک بات کی تھی کہ میں عشق وشق نہیں کرتی۔ تو اس کے بعد اس کی جو زندگی میرے سامنے گزری، اور جو نیلی کی زندگی بھی میرے سامنے گزری، باقی ہیروئنس کی بھی زندگی گزری، تو میں نے دیکھا کہ ہر ہیروئن کہیں نہ کہیں انوالو تھی، مطلب رومانٹک تھی یا جو کچھ بھی، لیکن نادرہ کے بارے میں جو میری ذاتی رائے ہے وہ رومانٹک نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتے ہیں نا پیدائشی لوگ رومانٹک ہوتے ہیں، وہ خوبصورت تھی، رومانٹک نہیں تھی۔ صحیح ہو گیا۔ تو کہیں اس کا اسکینڈل نہیں ہے، کسی ہیرو کے ساتھ اس کی کوئی دوستی نہیں تھی، کسی ڈائریکٹر کے ساتھ کوئی دوستی نہیں تھی، اور اپنے اس کردار کو کے بارے میں وہ بڑی محتاط تھی۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، حیدر چودھری صاحب کی وہ فلم میں کام کر رہی تھی، تو میں بیٹھا ہوا تھا، تو ساتھ اس کی میرے خیال میں خالہ تھی، سیاں اسے کہتے تھے، ماں اس کے ساتھ کبھی نہیں آئی، میں نے نہیں دیکھی، صحیح ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ اس کی ماں تھی اور اس کا نام جیا تھا۔ اچھا، جی ہاں، لیکن ساتھ ہمیشہ وہی آتی تھی، سیاں اس کو کہتے تھے، اور وہی خالہ ہوگی یا جو، اب وہی بات ہے، میں مطلب وہ کہتی تھی میں خالہ ہوں، ٹھیک ہے، تو میں بھی آرٹسٹ کو یہ کہتا ہوں وہ خالہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ دونوں بیٹھی ہوئی تھی، تو باتوں میں میں سین لکھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، یوں سامنے بالکل جیسے آپ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، تو کہنے لگی ناصر صاحب دعا کرنا، میں عمرے پہ جا رہی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو میرے منہ سے نکل گیا، میں نے کہا جی اگر آپ عمرے پہ جا رہی ہیں تو میرے لیے ایک چیز لیتے آئیے۔ کہتے ہاں کیا؟ میں نے کہا جی مجھے نا نیلم پہننے کا نا بڑا شوق ہے۔ واہ، تو یہ دیکھیے اس وقت میں نے یہ زمرد پہنا، یہ سرکار بھی پہنتے تھے، نگینہ چاندی کا۔ تو کہنے لگی مجھے اپنی انگوٹھی دکھا دے، یہ میرے پاس انگوٹھی تھی چاندی کی، وہ میں نے دکھائی، اس نے اپنے پہن کے یوں دیکھی، ناک کو دیکھتی رہی، تو کہتی ٹھیک ہے، اتنی سی بات ہوگی، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد 2 مہینے گزر گئے، وہ عمرے پہ بھی چلے گئی، عمرے پہ بعد آ بھی گئی ہوگی، میں نے پوچھا بھی نہیں کہ کب گئی کب نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک دن میں اوپر بیٹھا ہوا تھا کمرے میں کام کر رہا تھا، تو مجھے ان کا وہ ہیئر ڈریس ہے، کہتے جی آپ کو نادرہ بیگم بلا رہی ہیں۔ تو وہ حیدر چودھری صاحب کی کمرے میں بیٹھی تھی، تو وہیں بیٹھتی تھی، میک اپ کرتی تھی، حیدر چودھری صاحب کے کمرے میں آتی تھی۔ تو میں چلا گیا، تو کہتی ہے، میں نے کہا جی آپ نے یاد کیا تھا؟ میں نے کہا شاید کوئی سین پوچھنا ہوگا یا کوئی بات ہوگی۔ تو اپنا پرس کھولا، اور پرس میں سے سونے کی تقریباً 1 تولے کی انگوٹھی، اس میں وہ نیلم جڑا ہوا، تو وہ انہوں نے مجھے دے دی، کہتے جی یہ آپ کا۔ تو میں بڑا حیران ہوں، میں نے کہا جی میں نے تو آپ سے نیلم منگوایا تھا۔ تو کہتی ناصر صاحب خالی نیلم تو دیتے بندہ اچھا نہیں لگتا، تو میں نے وہاں انگوٹھے میں جڑوا لی، اس لیے میں نے آپ کی انگوٹھی کا ماپ لی تھی، یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے۔ گولڈ کی؟ ہاں جی، گولڈ کا۔ میں جناب شکریہ ادا کر سکتا اور کیا کر سکتا، میں وہ انگوٹھی لی اور پہن کے چلا گیا۔ اب وہاں حیدر چودھری صاحب کی چپڑاسی یہ وہ بھی موجود تھے۔ اس کا رزلٹ یہ ہو جناب، حیدر چودھری صاحب نے، اللہ ان کو غرق رحمت کرے، ان کی کلاس لے لی۔ اچھا، کہ جی یہ ناصر دیپ کو آپ نے سونے کی انگوٹھی کیوں دی، کی چکر ہے؟ اب یہاں سے ان کا سوال ہے کی چکر ہے، تو وہ رونا شروع ہو گئی، اور پھر اس نے مجھے بلایا کہ تو میں دیکھا تو آگے وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتی ناصر صاحب
آپ کی میری کوئی کسی قسم کا کوئی رابطہ کوئی واسطہ ہے؟ میں نے کہا جی ہوا کیا ہے؟ کہتی میں عمرے پر جا رہی تھی، آپ نے مجھے کہا نیلم لے کے آنا، میرے نگ لے کے آنا، میں نے سونے کی انگوٹھی میں نگ آپ کو دے دیا، آپ لے کر چلے گئے، اس سے علاوہ کوئی بات ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتی جی چودھری صاحب کہتے ہیں آپ کا کیا چکر ہے؟ میں نے کہا اگر چودھری صاحب کہتے تھے بہت غلط کہتے ہیں، یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے بہرحال وہاں پھر کلمہ پڑھ کے حیدر چودھری صاحب کو یہ کہا، کلمہ پڑھ کے، کہ ناصر ادیب صاحب کے ساتھ میرا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ بظاہر تو واقعہ ہے، اس میں اب دیکھیں آئیڈینس کے لیے کیا بات ہے۔ آپ سنیں کہ بھائی کیوں آپ کسی کی ذاتی معاملے میں اتنا گہرائی میں چلے جاتے ہیں کہ اگر وہ کسی کو گفٹ دیتا آپ پوچھیں گفٹ کیوں دیا؟ آپ کے اپنے دل میں کوئی بات ہوگی نا۔ بالکل۔ تو جو میں نے رزلٹ نکالا وہ یہ تھا کہ حیدر چودھری صاحب، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا ہر ڈائریکٹر اپنی ہیروئن کا عاشق ہوتا ہے، جی، تو عاشق تھے، وہ برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے فوراً شک پڑا ہوگا کہ شاید ناصر ادیب صاحب کے ساتھ ان کے کوئی مراسم ہوں گے، رائٹر ہے یہ ہے وہ ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں کبھی بھی۔ کہ دیکھیں ہم یہاں بات کرتے ہیں، ہماری جتنی انفارمیشن ہے وہ کسی بھی ہیروئن ہو یا ہیرو ہے اس کے گیٹ کے باہر تک ہے، ایسا ہی ہے۔ ہم کسی کی ذاتیات میں نہیں، اس گیٹ کے اندر کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا۔ بالکل۔ تو ہم اپنی زندگی کو ویسے ہی خراب کر لیتے ہیں، ہمیں یہ عادت بھی ہے۔ دیکھیں ایک ہمسایہ اگر ہمارے گھر کے پاس آ کر رکتا ہے تو ہمیں فوراً تفتیش ہو رہی کون ہے، پتہ کر کے آئے۔ اگر وہ سنی تو پوچھے گا پتہ کر کے شیعہ تو نہیں، یہ شیعہ تو پتہ کر کے پوچھ یار ہم سنی تو نہیں، یہ وہ سنی بھی ہے نہیں اور شیعہ بھی نہیں، بریلوی ہے تو پوچھ کے پوچھ یار بھابی تو نہیں آ گیا میرے گھر، بھابی پوچھے گا پتہ کر بریلوی تو نہیں آ گیا۔ بالکل یار ہمسائے کے بارے میں یہ انفارمیشن تو اللہ نے نہیں کہی۔ بے شک۔ ہمسائے کے بارے میں تو اللہ نے یہ کہا ہے حصہ کہ یہ سوچ کر سو، پوچھ کر سو، تفتیش کر کے سو کہ جو ہمسایہ گھر میں ہے اس کے بچے بھوکے تو نہیں، اس کے گھر میں کوئی جوان بیٹی ہے تو کوئی ایسا تو نہیں کہ اس کی کوئی شادی کا مسئلہ ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے کہ اس کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، یہ پوچھو۔ ایسا ہی ہے۔ اس کے آگے کی بات اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ ہے۔ اور اسی طرح تمام لوگوں کا اللہ جس وقت مدینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے تو ان کے دائیں بائیں یہودی عیسائی سارے رہتے تھے۔ بالکل۔ انہوں نے تو کبھی نہیں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ ہمسائے میں یہودی کیوں آگے، سارے سے قریب قریب ہی رہتے تھے، ایسا ہی ہے۔ اور سب کے ساتھ بڑے اچھے مراسم تھے، جو جنگیں ہوئی وہ ایک اپنی جگہ پر تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خراب کرتے ہیں، اور یہ واقعات جو ہم سناتے ہیں یہ اسی لیے سناتے ہیں